الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن علی بن الاقرع مری ان مشروق ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی لکڑی یا اپنے پڑوسی کی دیوار پر رکھنی چاہے تو پڑوسی کو نہ چاہے کہ اس کو اس سے روکے، یعنی کہ پڑوسی رکھے تو اس کو روکے نہ رکھنے سے۔ ٹھیک ہے، آگے کتاب المزارعات، مزارعات کا بیان ہے۔ مزارعات آگے حدیث پڑھتے ہیں پھر بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مخابرہ سے۔ مزارعہ اور مخاربہ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ زمین کرائے پر دینے کی دو صورتیں، ایک مزارعہ ہوتی ہے، مزارعہ یہ کہ پیداوار کے کسی حصے کے بدلے میں دی جائے، مثلا 1/3 یا 1/4 کے عوض زمین کو کرائے پر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ یہ تو زمین بیج لے، اس پر جو 1/4 حصہ آ جائے گا یا 1/6 حصہ آ جائے گا وہ مجھے دے دے، تو یہ مزارعہ ہے۔ اور مخابرہ میں بھی یہی صورت ہے، مگر اس میں بیج عامل کا ہوتا ہے۔ بیج کیا ہوتا ہے؟ عامل کا ہوتا ہے، اس میں بیج عامل کا نہیں ہوتا، اس میں بیج عامل کا ہوتا ہے، یہی صورت ہے۔ آگے حضرت رافع بن خدیجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے قریب گزرے جو آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ میرا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو اجارے پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پیداوار کے کسی حصے کے عوض اجارہ پر نہ لینا، کسی حصے پر، یعنی کہ اتنا حصہ ٹھیک ہے نہ لینا۔ اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کس کا؟ حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ میرا ہے اور میں نے اس کو کرائے پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کرائے پر نہ لے، یعنی کہ یہ زمین کو کرائے پر لینا نہیں چاہیے، اس کو اس طرح کے اتنا حصہ ہو، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتا ہے اور پھل خراب بھی ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے منع فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ شرح عقائد کا۔ شرح عقائد کا ہے ثم ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما یعیش، پھر اگر بے شک حضرت بکر صدیق جب زندگی گزار لی، انہوں نے زندگی گزار لی تو بلایا حضرت عثمان کو اور لکھوایا ان پر اپنا عہد نامہ لکھوایا عمر کے لیے۔ پس جب لکھ لیا تو مہر لگا دی، آپ نے صحیفہ مہر لگا دی اور ان کو پیش کیا، لوگوں پر پیش کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بیعت کریں اس شخص کی جو صحیفے میں ہے، بس سب نے بیعت کی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا تو آپ نے فرمایا ہم نے بیعت کی اس شخص کی جو اس میں ہے، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی مراد یہ تھی کہ اگرچہ کہ صحبت کی بیعت کی، تو جو صحبت تھی نا دین کے اندر وہ ان کی کمال کی تھی، اسی وجہ سے۔ وبالجملہ، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقع ہو گیا اتفاق ان کی خلافت پر، ان کی خلافت پر بھی اتفاق واقع ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، انہوں نے خلافت چھوڑ دی 6 آدمیوں کے درمیان شورا بنا کر خلافت کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے درمیان خلافت کو چھوڑ دیا۔ پھر 5 نے معاملے کو سپرد کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف۔ 5 آدمی جو دوسرے تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف فیصلے کو منتقل کر دیا
اور ان کی رضا ان کے حکم کے ساتھ کی کہ تیری رضا ہماری رضا ہے، تیرے حکم ہمارا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ فاختارا، پس انہوں نے پسند کیا حضرت عثمان کو، اور ان کی بیعت کی صحابہ کرام نے، تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، پر ان کی بیعت کی اور ان کی کیا کی، بیعت کی۔ فبایعوہ بمحضری، اور ان کی بیعت کی صحابہ کی موجودگی میں، محضر کہتے ہیں موجودگی میں ان کی بیعت کی، پھر دوسروں کی بیعت کی، پھر دوسروں نے بیعت کی اور تابع داری کی ان کے احکام کی، ان کے معاملے کی تابع داری، ان کے معاملے کی تابع داری کی، اور نمازیں پڑھی ان کے ساتھ جمعہ اور عیدین کی۔ پس اجماع ہو گیا، کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا ان کی خلافت پر بھی اجماع ہو گیا، سر نے اتفاق کر لیا حضرت عثمان کی خلافت پر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ آگے اصول الشاشی کا ہے وَنَظِيرُ الْأَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ مَثِّ الذَّكَرِ۔ یہاں سے یہ بیان ہے کہ خبر واحد آئے تو اس کو اگر ہم کتاب اللہ پر پیش کرنے کی چند ایک مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ پہلی مثال تو یہ ہے کہ حدیث پاک ہے، خبر واحد ہے کہ جس نے ذکر کو چھوا اس کا وضو ٹوٹ گیا، قرآن پاک میں آیا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ پسند کرتا ہے مردوں کو کہ وہ پاکی حاصل کریں۔ اب مرد جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے استنجا کرتے ہیں، تو استنجا کرنے کے لیے وہ ہاتھ لگاتے ہیں ذکر کو، تو اس صورت میں وضو تو ٹوٹ جانا چاہیے، یعنی کہ وضو پر وضو لاگو ہونا چاہیے، حالانکہ استنجا کرنے سے تو پاکی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ پاکی حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ قیاس یہ کہتا ہے کیا چیز تو پاکی حاصل نہیں ہونی چاہیے خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے کہ دوبارہ جب ہاتھ لائیں گے پھر پاکی چلی جائے گی، کیونکہ ذکر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ پاک کرنا چاہتا ہوں، اور پاک تبھی ہوگا جب دوبارہ وضو نہ ٹوٹے ہاتھ لگانے کی صورت میں۔ تو اب قرآن پاک کہتا ہے کہ نہ ٹوٹے اور خبر واحد کہتی ہے ٹوٹ جائے۔ کس پر عمل کریں گے؟ قرآن پاک پر عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ آگے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام ایما امرات، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کو نکاح باطل ہے۔ یہ خبر واحد ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم ان کو نہ روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کریں، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کریں، ان کو نہ روکا جائے۔ خبر واحد کہتی ہے کہ نکاح کیا تو نکاح باطل ہے، لہذا قرآن پر عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں وَنَظِيرُ الْأَرْضِ، اور کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر حدیث مس ذکر میں ہے کہ رسول اللہ سے مروی ہے کہ جس نے اپنے ذکر چھوا وہ وضو کرے، پس اس کو ہم نے کتاب اللہ پر پیش کیا تو یہ حدیث باری تعالیٰ کے قول فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کے مخالف نکلی، اس لیے کہ وہ لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے پھر پانی سے دھوتے تھے۔ اگر مس ذکر حدث ہوتا تو استنجا بالماء ناپاک ہوتا، یعنی کہ ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا یہ ناپاک ہوتا، حالانکہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ علی الاطلاق پاک کرنا۔ اور اسی طرح رسول نے فرمایا کہ جس نے بغیر اذن ولی کے خود نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ حدیث باری تعالیٰ کے قول فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن کے مخالف نکلے، اس لیے کہ کتاب اللہ عورتوں کے ثبوت نکاح کو واجب کرتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ باطل ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیں گے۔ آگے ومثال الارض علی الخبر المشہور، یہاں پر خبر مشہور خبر واحد کو خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال ہے۔ خبر واحد میں آیا ہے کہ مدعا، وہ آپ کو پتہ کون ہے مدعا، خبر واحد میں آیا کہ مدعا دو گواہ پیش کرے
दो गवाह ना पेश कर सका, एक गवाह पेश कर सका, तो कसम उठाएगा। जो कसम उठानी है वो उसके गवाह के बराबर है। कसम उठानी क्या है? गवाह के बराबर है, लिहाजा फैसला मुद्दा के हक में हो जाएगा। मशहूर हदीस में ये है कि जो मुद्दा है उस पर दो गवाह हैं, अगर दो गवाह पेश ना कर सके तो मुद्दा अलैह कसम उठाएगा, मुद्दा अलैह कसम उठाएगा। अब खबर वाहिद खबर मशहूर के मुखालिफ है, लिहाजा खबर वाहिद को छोड़ देंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। खबर मशहूर पर अमल करते हुए हम ये कहेंगे कि अगर दो गवाह पेश कर ले तो फिर तो ठीक है, अगर दो गवाह पेश ना करे तो फिर मुद्दा अलैह कसम उठाएगा। ठीक है। व मिसाल अर्दी, और वो खबर वाहिद को खबर मशहूर पर पेश करने की नज़ीर एक गवाह और कसम पर फैसला देने की रवायत है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मा अनकरा के मुखालिफ है कि मुद्दा पर गवाह पेश करना और यमीन जो उसका इनकार करे। ठीक है, तो उसके मुखालिफ है, इसी वजह से खबर मशहूर पर अमल करेंगे, खबर दूसरी को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, अगली मिसाल भी कर लें। ठीक है, इसको याद कर लेना, आगे फिर इंशाल्लाह करेंगे। आगे निकालें आप हिदाया शरीफ को, आगे आपने पीछे से अच्छी तरह निकाला होगा। आगे वजह इस्तिहसान, कि इस्तिहसान की वजह यह है कि कुआं, जंगलों के कुएं, फालावात कहते हैं जंगलों के कुएं नहीं होती, उनके लिए उनके सिरे माने मेंगनियों से रोकने वाले नहीं होते मेंगनियों को, उनके ऊपर जो सिरे होते हैं वो मेंगनियों को रोकने वाले नहीं होते, यानी कि उनके कुओं के आगे ना दीवार बनी हुई नहीं होती जो किसको रोकें, मेंगनियों को दाखिल होने से रोकें। और मवाशी मेंगनियाँ करते हैं उसके इर्द गिर्द, मवाशी जो होते हैं जंगलों में रहते हैं वो उसके इर्द गिर्द मेंगनियाँ करते हैं, बस हवा डाल देती है उसमें, हवा कुएं में डाल देती है मेंगनियों को। तो पस बनाया है कलील को माफ़ ज़रूरत की वजह से, ज़रूरत की वजह से कलील को माफ़ बनाया कि थोड़ी बात हो तो माफ़ है, क्योंकि ज़रूरत है, अब कुआं उसमें कोई माने नहीं है उसको रोकने वाला, इसी वजह से थोड़ी बात ही माफ़ है। और नहीं है ज़रूरत कसीर में ज़रूरत नहीं होती। कसीर की आगे वाह हुआ से तारीफ़ कर रहे हैं कि वो जिसको कसरत जाने देखने वाला, उसकी तरफ देखने में कसरत मालूम हो इमाम साहब के नज़दीक, और इसी पर एतमाद है। यानी कि अब एक बंदा है वो देख रहा है मेंगनियाँ, थोड़ी बात ही हो तो फिर तो ठीक है, गुजारा है। ठीक है, अब अगर वो भरा पड़ा है मेंगनियों से, कसीर है, देखने वाला कहता है कि बड़ी सारी मेंगनियाँ हैं, कि हर डोल में मेंगनियाँ आ रही है, हर डोल में मेंगनियाँ है, तो वहाँ पर वुज़ू करना जायज़ नहीं होगा। और नहीं है फ़र्क तर मेंगनी के दरमियान और सूखी मेंगनी के दरमियान, व सही और सही मेंगनी के दरमियान, वल मुनकसिर और टूटी हुई मेंगनी के दरमियान, आधी मेंगनी के दरमियान, वर रऊस लीद वल खिस गोबर वलबार मेंगनी, यानी कि लीद हो मेंगनी हो, ये सारी चीज़ें हों तो इनमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ज़रूरत तमाम में शामिल है। ज़रूरत ये नहीं है कि सिर्फ मेंगनी में शामिल है, ज़रूरत लीद में शामिल है, गोबर में शामिल है, मेंगनी में, सब में शामिल है। ठीक है, और बकरी की मेंगनी गिर जाए बर्तन में, एक मेंगनी या दो मेंगनी, एक मेंगनी या दो मेंगनी, दूध के बर्तन में दूध दोते वक्त एक मेंगनी या दो मेंगनी गिर जाए तो कहा गया है कि फेंक दे मेंगनी और पी ले दूध, ज़रूरत की वजह से, ज़रूरत की जगह में, क्योंकि ज़रूरत है, अब बंदा
دودھ دوہتا ہے تو ہو سکتا ہے پیشاب اس کو آ گیا، مینگنی چلی گئی، تو اب کیا کرے، مینگنی کو پھینک دے، دودھ پی لے، ضرورت ہے۔ اور نہیں ہے معاف قلیل برتن میں معاف نہیں ہے اس پر جو کہا گیا، کیونکہ برتن میں ضرورت نہیں ہے، ضرورت کی نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے برتن میں معاف نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کنویں کی طرح ہیں مینگنی کے حق میں، ایک مینگنی اور دو مینگنی کے حق میں کنویں کی طرح، جس طرح کہ کنویں میں معاف ہے اس طرح ادھر بھی کیا ہے، معاف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَإِنْ وَقَعَ فِيهَا، اور اگر گر جائے کنویں میں کبوتر کی بیٹ، خور کہتے ہیں بیٹ کو، کبوتر کی بیٹ، عصفور چڑیا کی بیٹ گر جائے تو وہ فاسد نہیں کرتی، نجس نہیں کرتی پانی کو۔ اختلاف کرتے ہیں امام شافعی ان کے لیے کہ منتقل ہو جاتی ہے بدبو اور فساد کی طرف، کہ پانی جو ہے وہ فساد کی طرف استحال منتقل ہو جاتا ہے، بدبو نتنی کہتے ہیں، بدبو اور فساد کی طرف کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس وہ مشابہ ہے مرغی کے بیٹ کے، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کے بیٹ کے مشابہ، جس طرح کہ مرغی کی بیٹ بدبو اور وہ فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح یہ بھی بدبو اور فاسد کی طرح منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے مسلمانوں کا اجماع ہے مسجدوں میں حماد کبوتروں کے رکھنے میں، کبوتروں کی رہائش پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مسجدوں میں نہ کبوتر رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ امر وارد ہوا ہے ان کے پاکیوں کے ساتھ، یعنی کہ حدیث پاک میں مسجدوں کو پاک صاف رکھو، لیکن مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کبوتر جو ہیں وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، اور ان کا منتقل نہیں ہونا ہے بدبو کی طرف، گندی بدبو کی طرف منتقل نہیں ہونا ہے، ہوا کی طرف منتقل ہونا نہیں ہے۔ پس وہ مشابہ ہے کبوتر کے، پس وہ مشابہ ہے، یعنی کہ ہماری دلیل تو یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو کبوتر ہیں نا وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، اور کبوتر مسجدوں میں رہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ کیا کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ تو کرتے ہیں۔ جب وہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو پیشاب وغیرہ اگر ان کا پاک نہ ہوتا پیشاب تو کیا ہوتا، مسجدوں میں نہ رہنے دیتے، ٹھیک ہے۔ اب مسجدوں میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، کیونکہ اگر پاک نہ ہوتے تو مسجدوں میں رہنے ہی نہیں دیتے، حالانکہ تمام مسلمان کا اتفاق ہے مسجدوں میں رہتے ہیں اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ باقی و استحسان سے امام شافعی کا رد کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بدبو گندی بدبو کی طرف وہ تبدیل نہیں ہوتے، کبوتر جو ہے وہ گندی بدبو کی طرف کیا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، نفس بدبو کی طرف تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مشابہ ہیں کبوتر کی بیٹ کے، یعنی کہ جو چڑیا ہے اس کا بھی فاسد نہیں ہوتا، وہ بھی کیا ہے، گندی بدبو کی طرف نہیں ہوتا تبدیل، پس وہ کبوتر کی بیٹ کے مشابہ ہے، جس طرح کبوتر کی بیٹ پاک ہے وہ بھی کیا ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کر کے یاد کر لینا ہے، پڑھا سنا۔